बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को ज़ीशान अज़हर की जानिब से प्यार भरा सलाम। और आज जुमेरात का दिन है और कल जुम्मा इंशाअल्लाह तबारक व तआला। और जुम्मे का दिन मुख्तस है, यानी इस तमाम मुस्लिम उम्मा के लिए मुबारक दिन है, क्योंकि जुम्मे के दिन तमाम फ़ैसले किए जाते हैं। जुम्मे के दिन अल्लाह तबारक व तआला ये फ़र्क ख़त्म करता है कि कोई अफजल नहीं, कोई अबतर नहीं, कोई बरतर नहीं, कोई बिल्कुल डाउन नहीं है। तमाम चीज़ें अल्लाह ताला बताते हैं। ये कब बताता है अल्लाह तबारक व तआला? कहते हैं ना कि अल्लाह ताला की किन किन नेमतों को झुटलाओगे, तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। सूरह रहमान का यहाँ मफहूम हमें मिलता है। जब आप नमाज के लिए जाते हैं तो तमाम लोग साथ खड़े होते हैं। वहाँ पर एक बिलियनियर भी खड़ा होता है, वहाँ पर एक वो बंदा भी खड़ा होता है कि जिसको पता ही नहीं है कि मैं कल आज उठ गया, मैं खाना खाऊंगा या नहीं खाऊंगा, क्योंकि अल्लाह ताला भूखा नहीं सुलाता, या ना भूखा उठाता ज़रूर है, सुलाता नहीं, ये तो कन्फर्म बात है। लेकिन जुम्मे का दिन आपको आइडेंटिफिकेशन करवाता है कि आप जितने भी ताकतवर हों, झुकना अपने रब के सामने है। आप जितने भी पावर रखते हों, लेकिन आपने सबके साथ मिलकर अल्लाह तबारक व तआला के सामने अपनी ये पेशानी उसको सजदा रेज़ करना है। तो अल्लाह तबारक व तआला हर रूप में आकर आपको बताते हैं। सिम्त डिफरेंट होती हैं, चीज़ें डिफरेंट होती हैं और चीज़ें बड़ी बेहतर से बेहतरीन होती हैं। और आज मैं ज़रूर डेडिकेट करूँगा एक चीज़ कि मुझे बड़ी अच्छी, कहते हैं कि कभी कोई अच्छी बात हो, कोई अच्छी चीज़ सुनाई जाए तो उसको ज़रूर जिक्र करना चाहिए। और यहाँ मैं सभी अर्श का जिक्र ज़रूर करूँगा कि उन्होंने एक स्टोरी पोस्ट की जिसका मफहूम ये था कि एक क्या कहते हैं, जुगनू है और एक जगह पर सांप है। तो जुगनू अपने सिम्त में चलता चला जाता है और सांप जो है वो उसका पीछा करता है। काफ़ी दूर जाने के बाद जब जुगनू मुड़कर सांप से पूछता है कि क्या तुम मुझे खाना चाहते हो, कहता है नहीं। तो फिर वो जुगनू सवाल करता है कि तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो, कहता है मैं तुम्हें खाना तो नहीं चाहता, ये सांप के अल्फाज हैं, लेकिन मैं तुम्हारी चमक से बेजार हूँ या बड़ा परेशान हूँ कि तुम्हारे अंदर चमक क्यों है। तो कभी भी किसी की शोहरत से, किसी की ताकत से इंस्पायर होकर वो काम करना तो बेहतर है, लेकिन उसको गिरा देना ये दुनिया का बदतरीन काम है। क्योंकि आप यकीन करें कि अगर मैंने आज मैं मिसाल दूंगा, रमीज़ खान जो कि प्रोड्यूसर है और वो कहना चाहिए ना कि शेडो फॉर मी है, तो अगर मैं रमीज़ खान को गिराने की कोशिश करता हूँ, मैं रमीज़ खान के लिए गड्ढा खोदता हूँ, तो आप यकीन करें कि अल्लाह तबारक व तआला उसी टाइम पर मेरी सोच के साथ ही एक ऐसा शख्स पैदा कर देगा, दुनिया में मौजूद होगा, जिसको मेरी सिम्त में लगा दिया जाएगा और वो मुझे वहाँ आकर गिराएगा कि जहाँ पर उठने का कोई जवाज़ ही नहीं होगा या कोई उठने का आसरा भी नहीं होगा। और रमीज़ खान शायद गड्ढे में से खड़ा होकर गिर कर वापस खड़ा हो जाए, लेकिन मुझे फिर खड़े होने का मौका नहीं मिलेगा। तो अपनी ज़िंदगी को सुधारिए, ना सिर्फ इसलिए कि आपने ज़िंदगी को बेहतर अंदाज में गुजारना है, बल्कि इसलिए कि जब आप दुनिया से चले जाएं तो लोग ये याद करें कि यार वो शख्स यहाँ बैठता था, वो शख्स यहाँ से गुजरता था। इसकी मिसाल ऐसे दूंगा कि मेरे खालू जो अल्लाह तबारक व तआला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए, इकबाल साहब, कि उनका एक काम था कि वो नमाज पढ़ने जाते थे, बच्चा हो या बड़ा हो सबसे खुद सलाम करते थे, वापस आते हुए भी सलाम ज़रूर करते थे। और जब उनका इंतकाल हुआ, और इंतकाल को आज 6 साल मुकम्मल हो चुके हैं, यानी 6 साल मुकम्मल हो गए उनकी दुनिया से गए हुए, आज भी कोई बात करते तो कि वही सिर्फ एक वर्ड यूज़ करते, क्योंकि पंजाबी वर्ड है कि बंदा बड़ा बीबासी, वो जदों आंदा सी नमाज जान तो पहला सलाम करके जाता, असी सलाम कर दे वेख्या। तो ये चीज़ उनकी जीत है कि दुनिया में आप जब दुनिया से चले जाते तो लोग आपकी अच्छाई में याद करें, और अगर कहीं पर बुराई होती तो यकीन कीजिए कि दोज़ख के साथ साथ आप दुनिया में भी अपने लिए बहुत बुरा ईंधन छोड़कर जाते कि कहीं पे भी कुछ बुरा काम हो तो लोग ये ना बोलें कि वो ज़ीशान ने किया था, ये ज़ीशान की तरह काम करता था, लोग यही बोलें कि ये चीज़ बेहतर हो सकती थी और बेहतरीन होती कि ज़ीशान मौजूद होता। इसी के साथ रेहान भाई हमारे साथ मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, सना ख्वाह हैं, और साथ साथ आपको बेहतरीन दर्स देते हैं लोगों को और बेहतरीन वे से गाइड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। कैसे मिजाज हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। नात गो शायर हैं आप साथ साथ? नहीं, मैं शायर नहीं हूँ, नात की नकावत करते हैं, बिल्कुल। अच्छा, मुझे ये बताएगा रेहान भाई कि जैसे हमने स्टार्टिंग ऑफ द टॉपिक की बात की, फिर हम आपकी ज़िंदगी की वो पहचान की तरफ आते हैं जो नात ख्वानी है या आप जिस तरीके से शेर को पढ़ते हैं। लेकिन ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि हमें लोगों को समझाने के लिए कुछ करख्त बातें भी करनी पड़ती हैं। समटाइम हम बुरे लगते हैं लोगों को, लेकिन फिर जब उनको समझ आती है तो आप ही सबसे ज़्यादा अच्छे होते हैं। तो मुझे ये बताएं कि जो लोग शोहरत से जलते हैं, इवन तो
میں نے بھی اب آپ کو ایک آف دی ایئر واقعہ شیئر کیا جو کہ میں دوبارہ آن ایئر نہیں کروں گا, ایک دفعہ ہو چکا ہے وہ آن ایئر. کیا کہیں گے ایسے لوگوں کے بارے میں؟ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین وإلی نحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے اپنے اس پروگرام میں مجھے مدعو کیا. رمیز خان صاحب کا شکریہ ادا کروں گا. اور اب میں سمجھتا ہوں کہ میٹرو ون نیوز فیملی کا میں ایک ممبر ہوں الحمدللہ, اور میرا شب و روز یہاں آنا جانا ہے. جو بات آپ نے کہی رمیز بھائی, اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں فرماتا ہے کہ ہم نے بعض کو بعض پہ فوقیت دی ہے, اور ہر انسان کو ہم نے صلاحیتیں عطا کی ہیں. ان صلاحیتوں کی بنیاد پر اس کو ہم نے کامیابی کی منازل کو طے کرنے کی ایک توفیق عطا فرمائی ہے. صحیح. اب جو لوگ محنت کر رہے ہیں, تگودو کر رہے ہیں, اس معاشرے میں اپنا مقام بنانے کی کوشش کر رہے ہیں, لوگوں کے سامنے اپنے لوہے کو منوانا چاہتے ہیں اور چاہ رہے ہیں, ان تمام لوگوں کے لیے یہ بات عرف عام میں کہی جا سکتی ہے کہ وہ حاسدوں کی حسد سے بچیں, بد نظر کی بد نظری سے بچیں. ایسے کیونکہ یہ جو حسد ہے یہ ایک ایسی بیماری ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص حسد کرتا ہے وہ اس سوکھی لکڑی کی طرح جلتا ہے جس کو جلانے کی ضرورت نہیں پڑتی, وہ خود بخود اس کو آگ پکڑتی چلی جاتی ہے. اس کے عوامل جو شخص ترقی کر رہا ہوتا ہے اس پہ یہ پڑتے ہیں کہ اس کی ترقی میں کوئی رکاوٹ تو نہیں آتی, لیکن ہاں وقتی طور پہ یہ ضرور ہوتا ہے کہ وہ پریشانیوں کا شکار ہو جاتا ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر اگر وہ مکمل کامل ایمان رکھتا ہے, ایقان رکھتا ہے, اور اس کو یہ کرم کی بات یہ ہے کہ وہ اس بات کو سمجھتا ہے کہ جو مجھ پہ فضل ہو رہا ہے یہ فضل میرے رب کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا, تو جب یہ کام وہ کر رہا ہوتا ہے, ساری دنیا یقین, دیکھیں 3-4 چیزیں ایسی ہیں جو انسان دوسرے انسان کو آپ کی طرف حاسد نظروں سے دیکھنے پر مجبور کرتی ہے. ان میں سب سے پہلی جو چیز ہے وہ ہے دولت, دوسری چیز ہے شہرت, تیسری چیز ہے عزت. یہ تینوں چیزیں جب کسی شخص کو مل جاتی ہیں یا ان تینوں میں سے کوئی ایک چیز بھی مل جاتی ہے تو پھر حاسدین جو ہے اس کے اوپر نظر لگانا شروع کر دیتے ہیں. اچھا, بہت ساری جگہوں پہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ جن لوگوں کا کوئی کام نہیں ہوتا, کہ وہ آپ سے کوئی تعلق نہیں رکھتے, ان کا کوئی کمپیٹیبلٹی بھی نہیں ہے آپ کے ساتھ, آپ کے شعبے سے ان کا کوئی تعلق بھی نہیں ہے, اس کے باوجود وہ لوگ آپ کی طرف دیکھ کر, اب اس کے اندر آپ کے رشتہ دار بھی ہو سکتے ہیں, آپ کے دوست احباب بھی ہو سکتے ہیں, آپ کے کولیگز بھی ہو سکتے ہیں, اور دوسرے لوگ بھی ہو سکتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں, جیسے وہ آپ نے جگنو کی مثال دی کہ وہ جگنو کی چمک جو ہے سانپ کو برداشت نہیں تھی. ایسے ہے. تو یہ جو آپ سے مراد عوام الناس ہے, وہ شخص جو چمک رہا ہے اس کی چمک لوگوں کو برداشت نہیں. اچھا, ایک بات میں اور بولوں گا ریحان بھائی کہ دیکھیں یہ تو سبی جو بہت میری پیاری بہن ہے اور ساتھی کولیگ بھی ہیں, اور ساتھ ساتھ میں یہ کہوں گا کہ واقعی میں چیزیں بڑی اچھی پوسٹ کرتی ہے. اور ابھی اگر ہم ایک بات کریں, کیونکہ دیکھیں مجھے میٹرو پر ایک بڑی اچھی چیز لگتی ہے کہ میری ٹیم جو بیٹھی ہے اس وقت, جس میں عدیل بھائی ہیں, خرم بھائی ہیں, باسط بھائی ہیں, آصف بھائی ہیں یا عرفان بھائی ہیں, یہ تمام وہ لوگ, رمیز بھائی ہیں, تو رمیز بھائی تو خیر میرے کازن ہیں تو مسئلہ نہیں, لیکن یہ ہمارے اندر جو بیٹھے ہوئے ہیں زبیر بھائی, یہ لوگ وہ لوگ ہیں کہ اگر ہم کسی اور کی بھی بات کرتے ہیں نا ریحان بھائی, تو یہ لوگ ٹوکتے نہیں ہیں.
اچھا ایک کوئی پیرامیٹر نہیں ہے کہ یہاں پر چانڈیو صاحب نے مجھے منع کیا یا بات بھائی نے مجھے منع کیا نہیں 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 بھائی تعریف نہیں کرنا. یہ میٹرو پہ آ کر نا مجھے بڑا اچھا لگا, جبکہ 2-3 جگہ اور میں نے کام کیا اسپیسیفیکیشن ہے یار اس کی بات نہیں کرنا. یہاں پر یہ نہیں ہے, دل کھلا ہے کہ آپ کام کرو, اور واقعی میں الحمدللہ میٹرو کو ہر کوئی جانتا ہے, اور میٹرو کا نام پورے کراچی میں لوگ, میں سندھ کی بات کروں گا کہ لوگ جانتے ہیں. تو میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ جو ابھی جس چینل پر سبھی کام کری وہ چل ہی سبھی کی وجہ سے رہا ہے. آنیسٹلی یہ بات ہے کہ اگر سبھی مارننگ شو بند کر دے تو واقعی میں چینل زیرو ہو جائے گا. لیکن یہاں پر بات یہ آتی ہے کہ چلیں چمک تو ایک علیحدہ سی بات ہے نا, لوگ تو علاج تک روک دیتے ہیں. میں نے بتایا نا کہ یہ اگر آپ سے کوئی حسد کر رہا ہے, اسی لیے دین اسلام نے رشک کرنے کے لیے کہا ہے. رشک اور حسد میں 2 چیزیں جو ڈفرنس ہے نا وہ یہ ہے, میں بتاتا ہوں آپ کو. رشک یہ ہے کہ آپ کو اللہ نے ترقی دی ہے, آپ کو کامیابی دی ہے, آپ کے لیے میں دعا گو رہوں اور کہوں کہ پروردگار جس طرح ہمارے بھائی کو آپ نے عطا کیا ہے اسی طرح مجھے بھی عطا فرمائیے. سبحان اللہ, صحیح ہے. اور ان کو مزید آگے اور ترقی عطا فرمائیے. لیکن حسد یہ ہے کہ اللہ سے وہ نہیں بات کر رہا, وہ یہ کہہ رہا ریحان ہے بھائی یہاں پہ بریک کا کہا جا رہا ہے, اس کو کنٹینیو کرتے ہیں آگے. دیکھتے رہے مسکراتی صبح ذیشان ہے. اور جناب ویلکم بیک. اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم نے کیونکہ ایک پیکج کی طرف جانا ہے جو کہ نوجوان پارٹی نے انعقاد کیا چیزوں کا. اور ایک چیز میں اور بتاتے چلوں کہ فیضان بھائی کی جو سیریز ہیں نمبر 1 سے لے کر 2000 تک ان کے کارڈز بن کر آ چکے ہیں, تو وہ بھی آپ جا کے وصول کر سکتے ہو. اسی حوالے سے ایک پیکج اور ایک اور پیکج دیکھیں گے بریک میں. ریحان بھائی جاتے جاتے میں آپ سے کہوں گا کہ کچھ شعر ہمیں سنائیں تاکہ پھر ہم اس سیگمنٹ کا وائنڈ اپ کریں. ایک نعت کے چند اشعار میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ در بدر مدحت سرکار سناتا ہوا میں, کیا بات, در بدر مدحت سرکار سناتا ہوا میں, اپنی بخشش کا ہوں سامان بناتا ہوا میں, کیا بات ہے, اپنی بخشش کا ہوں سامان بناتا ہوا میں. اور آپ ہیں مسند محمود پر جلوہ فروز, کیا بات, آپ ہیں مسند محمود پر جلوہ فروز, اور غلاموں میں کھڑا نام لکھاتا ہوا میں, اور غلاموں میں کھڑا نام لکھاتا ہوا میں. اور آپ ہیں رحمت سے میری چارہ گری کرتے ہوئے, آپ رحمت سے میری چارہ گری کرتے ہوئے, آپ کو روتے ہوئے زخم دکھاتا ہوا میں, کیا بات, آپ کو روتے ہوئے زخم دکھاتا ہوا میں. اور اس کا آخری شعر سنانے جا رہا ہوں کہ آپ فرماتے ہوئے کون سنائے مجھے نعت, آپ فرماتے ہوئے کون سنائے مجھے نعت, دور جوتوں میں کھڑا ہاتھ ہلاتا ہوا میں, دور جوتوں میں کھڑا ہاتھ ہلاتا ہوا میں, در بدر مدحت سرکار سناتا ہوا میں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ریحان بھائی بہت بہت شکریہ کہ آپ نے جوائن ان کیا. اور ساتھ ساتھ یہ کہتے ہیں کہ آپ جیسے لوگوں کا اگر ساتھ ہو اور بہتر سے بہترین کی طرف ہم جاتے ہیں, کیونکہ آج کل نفسا نفسی کا دور ہے. آج کل یہ ہوتا ہے کہ مجھے پتا تو میں کیوں بتاؤں, حالانکہ وہ واقعہ بھی سب کو یاد ہونا چاہیے. اور میں دوبارہ اس لیے دہراتا رہتا ہوں واقعہ کہ ایک بستی پر عذاب آنا تھا اور ایک شخص پرہیزگار, ہر وقت نماز پڑھنا اور قرآن پاک کی تلاوت کرنا, تو فرشتے نیچے آئے اور پھر اس کے بعد واپس گئے اللہ تعالیٰ کے پاس کہ عذاب تو اس بستی پر آنا ہے, لیکن مجھے یہ بتائیں کہ وہ بندہ ایک نیک ہے, اس کا کیا کرنا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کو نیچے رکھو اور بستی اس پر دے مارو. فرشتے بڑے پریشان ہوئے کہ یہ کیا بات ہے کہ وہ تو ہر وقت نماز پڑھتا ہے, قرآن پڑھتا ہے, صوم و صلات کرتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ یہ وہ بدبخت ہے کہ جو علم اپنے پاس سمیٹ کے رکھا ہے, لوگوں کو ترغیب نہیں دیتا یا لوگوں میں علم بانٹتا نہیں ہے. تو علم بانٹنے سے کہتے ہیں کہ علم بڑھتا ہے, اور نہ صرف بڑھتا ہے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے لیے ڈیفرنٹ ویز کو اوپن کرتا ہے. اور اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان لوگوں کے اندر شامل کرے جو کہ علم بانٹنے والا ہو. یہ بھی کہتے ہیں نا کہ کم ظرفی ہوتی ہے کہ آپ کو کچھ پتا ہے اور آپ اس کو شیئر نہیں کر رہے. کیا کہیں گے ریحان بھائی؟ دیکھیے جیسے آپ نے فرمایا نا علم بانٹنے سے بڑھتا ہے, اور اس کی دوسری مثال لے لیجئے کہ علم اپنے پاس رکھنے سے گدلا اور گندا ہوتا ہے. ایسے ہی ہے. جب آپ اپنے پاس ہی سارے علم رکھیں, اور یاد رکھیے گا اس کی مثال مومن کی اور شیطان کی ہے.
ایسا ہی ہے. کہ شیطان جو ہے بہت علم والا ہے لیکن وہ نیگیٹو جاتا ہے, لوگوں کو ورغلاتا ہے رب کے, اور مومن اپنے علم کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اور اسے لوگوں کو. بہت بہت شکریہ ریحان بھائی, بہت شکریہ آپ کا جوائن کرنے کا. اس وقت ایک پیکج کی طرف چلتے ہیں, یعنی 2 پیکیجز آپ کو دکھانے ہیں. فیضان بھائی کیا کہتے ہیں آئیے سنتے ہیں, اور اس کے بعد ایک اور پیکیج, اور پھر ہمارے ساتھ ہوگا ساؤس کی سرورت تسکری. دیکھتے رہیے مسکراتے صبح.